तो फरिश्ते बनाए ताकि वो कब्र हुसैन पर सिर्फ गिरिया किया करें, कब्र हुसैन पे जाके मातम किया करें। अज़ादारों, असीरान हरम का ये जुलूस है। एक नाम बहुत मशहूर है रवायत में, जिसका नाम शीरी है, जो शहरबानों की कनीज़ थी। एक दफ़ा आका हुसैन ने शहरबानों से तारीफ़ की कि तुम्हारी कनीज़ बहुत अच्छी है। जब तारीफ़ सुनी तो शहरबानों ने कहा, ए शीरी, जाओ, आज से मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे मौला तुमसे खुश हो गए हैं, तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। तो कहा, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं आज़ाद तभी हूँ जब इस घर में हूँ। कहा, नहीं मौला, खुशी खुशी है, खुशी खुशी हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। तो शीरी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? शहरबानों ने कहा, एक मौला का चाहने वाला है जो कूफे का रहने वाला है, जिसका नाम हारिस है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर देती हूँ और तुम उनके साथ जाके कूफे रहना। शीरी ने कहा, ठीक है। हारिस को बुलाया गया। बुलाने के बाद अब जब बात हुई तो शीरी से पूछा गया, तुम्हें महर में क्या चाहिए? शीरी ने एक जुमला कहा, मुझे महर में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे शौहर से कह दो कि हर साल मुझे मदीने लेके आएगा, मैं अपने आका हुसैन से मुलाकात करूंगी। महर में बस यही चाहिए कि हर साल मुझे आपके घर लेके आएगा, हम आपसे मुलाकात कर लेंगे। लो बात तय हुई, लो शादी कराई गई। मदीने वालों से कहा गया कि लाओ कुछ सामान हदिये के तौर पर दे दो। अब कोई आता तो चादर लाता, कोई आता गहवारे लाता, कोई आता गोशवारे लाता, यानी जिसके पास जो कुछ था हदिये के तौर पर देता गया। अब जो शीरी जाने लगी तो एक मर्तबा कहती है, मौला, इतनी चादर मिल गई है, इन चादरों का मैं क्या करूंगी? मौला ने कहा, शीरी रख लो, हो सकता है किसी मोड़ पर ये सारी चादरें तुम्हारे काम आ जाए। लो शीरी चली। चलने के बाद कूफे से करीब एक शहर है जहां वो रहने लगी। अब जानते, हर साल शीरी आया करती, अपने मौला से मुलाकात करती। अब एक साल वो आया जो सन 60 हिजरी का ज़माना था, मुलाकात करने के लिए घर पे आई। बहुत सारी रिवायतें मिलती है शीरी के लिए, लेकिन एक रिवायत ये भी है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। शीरी आई, अब जब मुलाकात करके पलटने लगी तो आका ने कहा, शीरी, अगले साल तुम ना आना, हम तुम्हारे घर आएंगे। अरे शीरी खुश हो गई। खुश होने के बाद कहने लगी, मौला, क्या आप हमारे घर आएंगे? हमें इंतज़ाम करना है, हमें इंतज़ार होगा। लो पूरे साल शीरी इंतज़ार करने लगी कि मौला आएंगे। एक मर्तबा शीरी ने सवाल किया, मौला, आप तन्हा आएंगे या किसी को लेकर आएंगे? मौला ने कहा, शीरी, हम तन्हा ना आएंगे, बल्कि हमारा भरा घर आएगा। लो शीरी जानते हैं, एक महल तैयार करती है जिसमें कुर्सियां लगवाती है। कहती, ये कुर्सी अली अकबर के लिए है, ये मसनदे सैयदे सज्जाद के लिए है। अरे आपके घर अगर मौला आ जाएं तो आप भी ऐसा ही एहतमाम करेंगे कि यहाँ पे सैयदे सज्जाद बैठेंगे, इस मसनद पे मेरा मौला अब्बास बैठेगा। जब थोड़ी दिनों के बाद खबर मिली शीरी को कि अब तो घर में एक नन्हा मुजाहिद भी आ चुका है जिसका नाम हुसैन ने अस्कर रखा है, कहा उसके लिए गहवारा भी बनवा घर में रखा। कहा जब असगर आएगा इस गहवारे में सुलाया जाएगा। लो पूरा एहतमाम हुआ। शीरी इंतजार कर रही है, पूरे मोहल्ले वालों से कह चुकी है मेरा मौला जरूर आएगा, क्योंकि मेरे मौला ने कहा है मैं तेरे
میرے گھر مہمان ہوں گی۔ جب شیری نے یہ سنا کہ مولا مدینہ چھوڑ کے عراق کی جانب آ رہے ہیں، شیری خوش ہوئی، اب مولا میرے گھر آنے والا ہے، مولا اب کوفے آئے گا تو میرے گھر ضرور آئے گا۔ لو شیری بار بار ہر روز گھر سے نکل کر بازار میں آ جاتی کہ میرا مولا کب آئے، میرا مولا کب آئے، میرا مولا کب آئے۔ ایک دن وہ آیا جب بازار میں شور و گل ہونے لگا، ڈھول اور تاشے بجنے لگے۔ حارث بازار میں گیا، جانے کے بعد دیکھتا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حارث نے دیکھا، پلٹ کے واپس آیا، آنے کے بعد کہتا شیری کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تمہارے مولا نہیں آئے ہوئے ہیں، تمہارے مولا نہیں آئے ہوئے، کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، لیکن جو قافلہ ہے بڑا خوددار ہے۔ کہا کیسے پتا خوددار ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ پیاسے بھی ہے، بھوکے بھی ہے، نہ پانی مانگ رہے ہیں نہ کھانا مانگ رہے ہیں۔ شیری نے اتنا سنا، کہا اچھا رکو، اندر گئی، جانے کے بعد کچھ کھجوریں لائی، کہا حارث جاؤ لے کے اسے کھجوروں کو پیش کر دو، انہیں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ حارث لے کے چلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، شیری کو کھجوریں دی تو شیری نے کہا کیا ہوا، اس میں سے ایک بھی کھجور کسی نے نہیں کھائی کیا؟ حارث کہتا ہے ارے میں کیا کروں، میں جب کھجوریں لے کے گیا، میں نے جب پیش کیا تو کوئی کہہ رہا تھا مجھے اتنا بتاؤ یہ کھجوریں ہدیہ کی ہے یا صدقے کی؟ ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزادارو رو لو، وہ اس لیے شام بھی ہو رہی ہے، یہی وہ وقت تھا جب سکینہ کہتی تھی اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ یہی شام کا وقت ہوتا تو سکینہ سوال کرتی اور سجاد یہی سوچ سوچ کے روتے رہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہے؟ تو مولا نے کہا ارے جب سے کربلا سے لے کر شام تک میں یہ سوچتا رہا کہ مر جاؤں، سجاد مر جائے، سجاد سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، لیکن سجاد آج تک زندہ ہے۔ ہائے میری بہن سکینہ، وہ سوچ رہی تھی سکینہ زندہ رہے، سکینہ زندہ رہے، لیکن میری بہن مر گئی۔ میں سوچتا رہا کہ مر جاؤں، میں ابھی تک زندہ ہوں، میری بہن سوچتی رہی مدینے جاؤں زندہ رہوں، میری بہن مر گئی۔ لو شیری نے جب یہ جملہ سنا کہ سامنے والوں نے کہا ہے کہ ہدیے کی ہے یا پھر صدقہ ہے، تو فوراً شیری کہتی ہے یہ جملہ تو میرے مولا کے گھر آنے والے ہی کہہ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہی کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ ارے شیری نے ایک جملہ کہا اے حارث مجھے اجازت دو تاکہ چند لمحوں کے لیے میں تمہارے ساتھ بازار چلوں اور چل کے دیکھوں وہ قافلہ کون سا ہے۔ لو اجازت ملی، شیری نے چادر ڈالی، ڈالنے کے بعد لو بازار میں آئی۔ اب جو بازار میں آئی تو بازار کا ماحول بدلا ہوا ہے، ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اب جو شیری کی نگاہ ایک شخص پا پڑی جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ارے کمر میں لنگر ہے۔ سجاد سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ سجاد نے کوئی جواب نہ دیا، پھوپھی اماں کی طرف اشارہ کیا۔ لو شیری آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد اب زینب کے سامنے کھڑی ہوئی سوال کرتی ہے آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ زینب نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اتنا کہنا تھا شیری تڑپ گئی، کہتی ہے مدینے کا تو میرا مولا حسین بھی ہے، ارے مدینے کی میری شہزادی زینب بھی ہے۔ ارے اتنا کہنا تھا، زینب نے پوچھا اچھا تمہاری شہزادی کا
نام کیا ہے؟ اب رو لو نا اس جملے پر۔ جب پوچھا شہزادی کا نام کیا ہے، شیری 2 قدم پیچھے ہٹی، ہٹنے کے بعد چاروں طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میری محترمہ معاف کر دینا، یہ بازار ہے، میں شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، یہ بازار ہے، یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتی۔ ارے شیری کو خبر نہیں کہ میں بات کس سے کر رہی ہوں، یہ سامنے کون ہے اسے کوئی خبر نہیں۔ کبھی شیری ہکے جاتی ہے، کبھی پیچھے آتی ہے، آخر یہ لوگ ہے کون؟ اب کبھی شیری کی نگاہ ان نیزوں پہ پڑی جس پہ ہر سر تھا، ارے کبھی ستارہ سا سر دیکھتی ہے، کبھی خون آلود سر دیکھتی ہے، کبھی سر پھٹا ہوا دیکھتی ہے، اور کبھی گھوڑے کی گردن میں سر دیکھتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ شیری نے ایک سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں پہچانتی تو نہ تھی لیکن اے مولا میں پہچان گئی، یہ میرا مولا حسین ہے۔ اے مولا آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر مہمان ہوں گا۔ ارے شیری کو یہ نہ پتا کہ ایسے مہمان بنو گے کہ کٹا ہوا سار۔ ارے بیویاں ہماری شہزادیاں ہاتھوں میں رسان، ارے مجھے یقین نہ تھا مولا آؤ گے لیکن ایسے۔ شیری ایک دفعہ پلٹ کے بس آخری جملہ اور مجلس تمام کر دی، پلٹ کے زینب سے پوچھتی میری شہزادی اتنا بتا دو کیا میرا عباس کہا تھا؟ ارے یہ کیسے منظر ہو گیا، کیا میرا عباس نہ تھا؟ زینب نے آواز دی ارے عباس کے شانے پہلے کٹے، حسین کی گردن بعد میں کٹی، کہا اگر دیکھنا ہو تو عباس کے سر کو، گھوڑے کی گردن میں دیکھو۔ ارے عباس کو نیزے کی بلندی پہ اٹھایا جاتا، عباس خود کو گرا لیتے۔ ہائے میری اماں، ہائے میری شہزادی، بے ردا بازاروں میں عباس سے دیکھا نہ گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔